السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پانے والے، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ٹیٹو بنانے والوں پر لعنت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیشن میں، خوبصورتی میں ٹیٹو بنا رہے ہیں، اپنے جسموں کو گوندھ رہے ہیں، لڑکے بھی گوندھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی گوندھ رہی ہے۔ فیشن اسلام کے اندر منع ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے چلیں، لعنت اور پھٹکار ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2125، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ کی لعنت ہے ٹیٹو بنانے والے پر، اور ٹیٹو بنانے کے لیے جو کہے اس کے اوپر، پھر اسی طریقے سے چہرے کے بال اکھاڑنے والے پر، یا جو بولتی اکھاڑا جائے اس کے اوپر، پھر اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنے والیوں پر، اللہ کے مخلوق کو وہ بدل رہی ہیں، تو ایسے لوگوں پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ ایک عورت ام یعقوب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا، آپ لعن و طعن کیوں کرتے ہیں ایسی عورتوں پر؟ تو کہا، میں کیوں نہ کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن و طعن کیا ہے۔ وما لی لا العن من لعن رسول اللہ، جو غلط کام کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار کیا ہے، لعن و طعن کیا ہے، میں کیوں نہ کروں، وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو کتاب پڑھی ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، لیکن وہ آیت مجھے ملی نہیں۔ تو کہا، کیا وہ آیت نہیں ملی؟ جو آیت ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا، یہ آیت تو ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، آپ کی بیوی بھی تو ایسا کرتی ہے۔ بولے، جا کے دیکھیے، اگر ایسا ہے تو جا کے دیکھا تو کہا، ما رأیت شیئا، جی نہیں، آپ کی بیوی یہ سب کام نہیں کرتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اما لو کان ذلک لم نجامعها، اگر میری بیوی یہ کام کرتی تو میں اس سے کبھی ملتا ہی نہیں، ہم بستر نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا دعوت و تبلیغ کا کام گھر کے اندر بھی کرنا ہے، صرف باہر ہی کرنا نہیں، گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے اور گھر والی کو بھی سمجھانا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جو عورتیں اپنی خوبصورتی کے لیے ایسا کر رہی ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ آج کل دیکھ لیجیے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، اخلاق والے، اخلاق کو سدھارنے والے ایسے بیوٹی پارلر نہیں ہیں، لیکن جسموں کی خوبصورتی کے لیے، چہروں کی خوبصورتی کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے دلہن کو اتنا سجا دیا جاتا ہے، کسی نے یہ کہا کہ رات میں اگر دلہا میاں دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، تو 2 مرتبہ بے ہوش ہوتا ہے، ایک تو پورے میک اپ میں دیکھتا ہے اور صبح جب میک اپ اتر گیا تو پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ارے وہ پہلے اصلی تھی یا اب اصلی ہے؟ تو پتہ ہے چلا ایسے دھوکہ نہیں دینا منع ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5935، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے لگی، میری بیٹی کی شادی ہوئی لیکن اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اور تو آ گئی اور ان کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ گھر پہ آ جائے، تو کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ آج کل دیکھ لیجئے بال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن نقلی بال لگائے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔